All glory be to Allah. There is no God but Allah, and Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of Allah. Dear students and all our listeners, Assalamu alaikum. Hope you all will be fine and safe from the coronavirus and will be enjoying your life. Today's video is about long question number 3 of chapter number 1, Pak Study Class 8. In today's video, we will first explain long question number 3 in detail and then will proceed towards the written work. Okay, dear students, open your notes at page number 13, long question number 3. Long question number 3 is mention evolution of Pakistan's ideology. سوال کا مطلب یہ ہے کہ آپ نظریہ پاکستان کی ارتقاء بیان کیجیے یا اس پر بحث کیجیے. ایولوشن یا ارتقاء کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز جو منزل بمنزل یا نسل در نسل ترقی کے منازل طے کرتا ہوا ایک آخری اپنی اختتام تک یا جو منزل ہے اس تک پہنچ جائے جہاں پر وہ مکمل صورت میں موجود ہو. جس طرح کی بایولوجی میں آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جس میں اینیمل بھی شامل ہے، پلانٹس بھی شامل ہے، یا کچھ جو شہریں ہوتی ہے، جو ممالک ہوتی ہے، کچھ جو نقشے ہوتی ہے، وہ بھی ایولوشنری سٹیج سے گزر کر ارتقائی منازل طے کر کے، جس طرح کی فار ایگزامپل یہ ایروپلین ہے، یہ بھی جو فرسٹ ٹائم بنا تھا تو یہ ایسا نہیں تھا، اس پر بھی ایک ایولوشن گزری ہے، ارتقائی منزل اس نے طے کی ہے جو آج کے لیٹسٹ یا ماڈرن صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے. ایسی ہی دنیا کے اور بھی چیزیں ہیں جو شروع کے وقتوں میں یا شروع کے دنوں میں وہ ویسے نہیں ہوتے جو بعد میں بن جاتے ہیں. ایسی ہی جو نظریہ پاکستان ہے یا جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے جو بعد میں پاکستان کی صورت میں دنیا کے سامنے آیا تھا، یہ بھی پہلے سوچ تھی جو بعد میں اس کے ساتھ اور سوچے مسلم لیڈر کے، مسلم پیپل کے ملتے گئی اور کچھ واقعات اس میں شامل ہوتے گئے جس نے ایک ترقی کی منزل طے کرنے کے بعد پاکستان کا جو وجود تھا اس کے بننے کا باعث بنا تھا. تو آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے جو ایولوشن آف پاکستان آئیڈیالوجی ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا آج کا جو ٹاپک ہے پسند آئے گا، آپ لوگ اس کو سمجھ جاؤ گے. اس کے ایکسپلینیشن کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کو لرن کرو گے تو آپ کو پتہ ہو کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، ڈیفیکلٹ ورڈز کی میننگ کیا ہے، ریلیٹڈ جو اس کے ساتھ انفارمیشن ہے وہ کیا ہے، اور اس کے بعد ہم پھر اس کے ریٹن ورک کی طرف آگے بڑھیں گے. سٹارٹ کرتے ہیں. Ideology of Pakistan is based on Islam and two-nation theory, which was considered a responsible cause for its emergence. سب سے پہلے ہم یہ بات کریں گے کہ جو نظریہ پاکستان ہے اس کی بنیاد اسلام اور دو قومی نظریہ ہے. دو قومی نظریہ ہی جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اس کی بنیاد ہے. سر سید نے جو ٹو نیشن تھیوری 1867 کے جو ہندی اردو کنٹروورسی کے بعد پیش کیا تھا، اسی ٹو نیشن تھیوری نے بعد میں جا کر آئیڈیالوجی آف پاکستان کی شکل اختیار کی تھی. یعنی اس کی بنیاد ٹو نیشن تھیوری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ریلیجن اسلام ہے اس نے بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کو آگے بڑھانے میں اور اس کو کنسولیڈیٹ کرنے میں اپنا رول پلے کیا ہے. The ideology of Pakistan had passed through evolutionary stages. اور جو نظریہ پاکستان ہے وہ ارتقائی منازل سے گزرا ہے. ایکسپلینیشن سٹارٹ کرتے ہیں. The evolutionary stages are mentioned as under. اور جو ارتقائی منازل ہیں آئیڈیالوجی آف پاکستان کی، اب اس پر بات کرتے ہیں. ایولوشن یہ ارتقاء ہے، جس طرح فرسٹ میں نے میننگ ادھر لکھی ہے ارتقاء کی، یہاں پر بھی وہی ہے ایولوشن یا ارتقاء. The Muslim rule was established in subcontinent in early 8th century AD. مسلم جو رول تھا، مسلم جو حکومت تھی وہ بر صغیر میں 8ویں صدی کے ابتدا میں وہ مستحکم ہوئی تھی. یعنی جب 712 میں محمد بن قاسم بر صغیر آئے تھے، اس نے یہاں پر مسلم حکومت کی بنیاد ڈالی، تو وہیں سے جو رول تھا مسلم کا وہ اسٹیبلش ہوا. اور پھر 1858 تک جب لاسٹ مغل رولر بہادر شاہ ظفر کو ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈی تھرون کیا اور اس کو پھر ایگزائل یا جلاوطن کر کے جو آج کا میانمر ہے، پھر پہلے رنگون نام تھا، اب میانمر ہے یا ینگون نام ہے، وہاں پر اس کو جلاوطن کیا تھا. پھر جب وہاں اس کی 1862 میں ڈیتھ ہوئی تھی،
تو یہ جو دورانیہ ہے اس میں مسلم رول اسٹیبلش ہوا تھا. In the last decade of Muslim rule, Mughal ruler بہادر شاہ ظفر was dethroned. اور جو آخری دہائی تھا مسلم رول کا اس میں بہادر شاہ ظفر جو لاسٹ مغل رولر تھے اس کو ڈیتھرون یا معزول کیا گیا. بہادر شاہ ظفر میں دوبارہ بتاتا چلوں 1837 کو 1837 کو وہ حکمران بنے تھے اور اس کے بعد 1858 تک وہ 20-21 سال وہ برصغیر کے یا جو مغل ڈائنیسٹی تھی اس کے حکمران تھے, رولر تھے. In this period, the Islamic empire spread from Kabul in the west to Bay of Bengal in the east and the Himalayas in the north to Indian Ocean in the south. اب جو مغل دور ہے جو بابر سے شروع ہے 1526 جہاں پر اس نے 1526 میں فرسٹ وار آف پانی پت میں ابراہیم لودھی کو شکست دی تھی جو دلی کے سلطان تھے اور وہ یہاں پر مغل رول کو اسٹیبلش کیا تھا. اس کے بعد جو مغل رول تھا یا جو مسلم جو رول تھا اس کی جو باؤنڈریز تھی وہ بڑھتے گئے اور یہاں تک کہ جو اورنگزیب تھا اس کے زمانے میں اس کے دور حکومت میں یہ اپنے گریٹسٹ ایکسٹینٹ کو پہنچ گیا تھا جہاں پر اس کا مغربی جو سرحد تھا وہ کابل کے پاس ساتھ تھا اور جو مشرقی سرحد تھا وہ بنگال بے آف بنگال یا جو خلیج بنگال ہے وہاں تک پہنچا تھا. اس کے ساتھ ساتھ ایک سائڈ پر جو تھا شمال میں ہمالائنس تھے جو پہاڑ ہے کوہ ہمالیہ کے اور جو جنوب کی طرف بحر ہند تھا انڈین اوشین یا بحر ہند تھا جو دنیا کا تیسرا بڑا اوشن ہے سمندر ہے. تو یہ اپنے سب سے وسیع یا سب سے بڑے جو حدود ہے یا جو حد ہے وہاں تک پہنچ گیا تھا. مسلم جو رول تھی وہ مغل ہی کے دور میں اپنے گریٹسٹ ایکسٹینٹ کو ٹچ کر رہی تھی. ٹو نیشن تھیوری میں سب سے پہلے جو پیج نمبر 14 پر ہم پڑھیں گے وہ سر سید احمد خان کا کردار ہے یا جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اسی میں سر سید کا کردار کے بارے میں پڑھیں گے. بیسیکلی ٹو نیشن تھیوری کے فاؤنڈر سر سید احمد خان تھے اور ٹو نیشن تھیوری سے بعد میں آئیڈیالوجی آف پاکستان جو تھی وہ وجود میں آئی تھی. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کا جو بانی ہے یا جو سب سے پہلے سوچ تھا وہ بھی سر سید نے دیا تھا. سر سید واز بورن ان دلی ان 1817. سر سید 1817 کو دلی میں پیدا ہوئی تھے اینڈ واز دا فرسٹ مسلم لیڈر ہو گیو دا ویژن اور جو پہلا مسلم رہنما تھا جس نے یہ سوچ دیا دیٹ ہندوز اینڈ مسلم آر ٹو ڈفرینٹ نیشنز کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں. اگرچہ وہ پہلے تو ہندو مسلم اتحاد کے ایڈوکیٹ تھے سپورٹر تھے حامی تھے علمبردار تھے لیکن بعد میں اس نے اپنی سوچ بدلی تھی جن میں 1867 کا اردو ہندی کنٹروورسی وہ سب سے نمایاں وہ واقعہ ہے جس کی وجہ سے اس کی سوچ میں تبدیلی آئی تھی. ایٹ فرسٹ ہی تھاٹ دیٹ ہندوز اینڈ مسلم آر ون نیشن. شروع میں اس نے سوچا تھا کہ ہندو اور مسلم ایک قوم ہے ہو کین پروٹیکٹ دیئر رائٹس بیٹرلی بائی مینٹیننگ یونٹی ان دیم کہ اتحاد قائم کرنے سے وہ اپنے رائٹس کی بہتر طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں. بٹ دا ایونٹس لیٹر آن کمپیلڈ ہیم ٹو چینج ہز مائنڈ. لیکن بعد کے واقعات نے اس کو مجبور کیا کہ وہ اپنی جو سوچ ہے اس کو بدلے. سر سید ایک بہت بڑے ماہر تعلیم تھے سیاستدان تھے دانشور تھے. وہ بہت پارسائٹڈ یا دور اندیش آدمی تھے. اس نے شروع میں تو ہندو مسلم اتحاد کی بات کی تھی لیکن پھر جلدی اس نے سوچ بدلی اور کہا کہ ہندو مسلم الگ الگ قومیں ہیں اور ٹو نیشن تھیوری پیش کیا. اس نے مسلمانوں کو کانگریس میں بھی جانے سے منع کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ کانگریس میں ہندو کی اکثریت ہے اور ہندو کی اکثریت کی موجودگی میں مسلمان اپنی مفادات کا تحفظ نہیں کر سکتے. اس کے بعد ہم وہی ٹاپک جو اردو ہندی کنٹروورسی 1867 کا ہے اس پر ذرا بات کرتے ہیں. In 1867 ہندو started a movement against اردو. 1867 میں بنارس کے ہندو نے اردو زبان کے خلاف اور ہندی کے فیور میں ایک تحریک کا آغاز کیا جو تاریخ میں اردو ہندی کنٹروورسی کے نام سے جانا جاتا ہے. اس تحریک کا مقصد یہ تھا کہ ہندی کو سرکاری زبان بنایا جائے اور جو ہر دفتر ہے اس میں ہندی کا ہی استعمال ہو. ہندوز were against
اردو بیکاز دس لینگویج آز ڈیولپ ڈیورنگ مسلم رول. ہندو اس لیے اردو زبان کے خلاف تھے کہ یہ زبان مسلمانوں کے دور میں اس نے جنم لیا تھا, اس کی ترقی ہوئی تھی, اور اس کا جو اسکرپٹ ہے یا رسم الخط ہے یا جو رائٹنگ پیٹرن ہے وہ عربک اور پرشین سٹائل میں ہے, تو اس لیے بھی ان کو یہ پسند نہیں تھا کیونکہ یہ قرآن کی زبان ہے, مسلمانوں کی زبان ہے. This was the first event that changed the mind of Muslim leaders. یہ پہلا واقعہ تھا جس نے مسلمان جو رہنما تھے ان کے ذہنوں کو یا سوچ کو بدل دیا. یعنی جو اردو ہندی تنازعہ ہوا, پہلے تو مسلمانوں کا خیال تھا کہ ہم ایک قوم ہے مسلمان اور ہندو جو اتحاد سے اتفاق سے اپنے مسائل کا حل تلاش کر سکتے ہیں, اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتے ہیں. لیکن جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہندو تو ہماری زبان کی ہماری ثقافت کے خلاف ہے تو ہم ایک قوم کیسے ہو سکتے ہیں, ابھی تو ہمیں اپنی زبان کی اپنی مذہب کی حفاظت کرنی چاہیے. اس لیے انہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا. اس کے بعد جو ایک اور اہم واقعہ ہوا آئیڈیولوجی آف پاکستان میں, نظریہ پاکستان کے ارتقاء میں, وہ تھا مسلم لیگ 1906. مسلم لیگ جب بنی تھی کانگریس کے مقابلے میں 1906 میں, تو اس جو سیاسی جماعت تھی اس نے بھی مسلمانوں کو الگ وطن کا سوچ دیا تھا, اس سے بھی مسلمان الگ وطن کی طرف مائل ہوئی تھی. تو مسلم لیگ کا بنانا بھی آئیڈیولوجی آف پاکستان میں یا پاکستان کے ارتقاء کے منزل میں ایک اہم نقطہ یا اہم ایونٹ ہے. In 1885, a British retired officer formed Indian National Congress. 1885 میں اے او ہیوم نے ایک سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس کے نام سے بنایا. This party claimed for equal representation of both Hindus and Muslims. اگرچہ اس جماعت کا دعویٰ تو یہ تھا کہ ہندو اور مسلم دونوں کو یکساں نمائندگی دیں گے. So many Muslim leaders joined Congress. پس بہت سارے مسلمان جو رہنما تھے وہ کانگریس میں شامل ہوئی تھی, جن میں واضح مثال قائد اعظم محمد علی جناح کی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح بھی 1906 میں کانگریس میں شامل ہوئی تھی. But the later events made it clear that it was the party of Hindus. لیکن بعد کے واقعات سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہ تو ہندو کی جماعت ہے. ان میں خاص واقعہ پارٹیشن آف بنگال 1905 کا تھا, جس پر انہوں نے سخت رد عمل دکھایا تھا. اس طرح سیپریٹ الیکٹوریٹ کی مخالفت کرنا وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثال تھی, واضح بات تھی کہ اس طرح جو ہمارے مطالبات ہیں, ہمارے مفادات ہیں, ان کی مخالفت کانگریس کرتی ہے, تو اس طرح تو یہ ہماری جماعت نہیں ہے, یہ تو ہندو کی جماعت ہے, ان کے مفاد کے لیے لڑ رہی ہے. The Muslim leaders like Nawab Salim Mohsin al-Mulk and Sarah Khan gathered in Dhaka and formed Muslim League in 1906. اور مسلم رہنما جن میں سر سلیم اللہ خان, نواب وقار الملک, نواب محسن الملک اور سرا خان تھرڈ شامل تھے, وہ ڈھاکہ میں محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس میں وہاں پر شریک ہوئی, اور انہوں نے وہاں سے ہی ایک الگ سیاسی یا پولیٹیکل پارٹی کے بنانے کی تجویز دی, جو اسی وقت منظور ہوئی. اور 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ جو مسلمانوں کی الگ پولیٹیکل پارٹی تھی اپوننٹ ٹو دا کانگریس, وہ وجود میں آئی تھی. آئیڈیولوجی آف پاکستان میں جو ہمارے پاس نمبر 4 ہیڈنگ ہے وہ نہرو رپورٹ 1928 کا ہے. اس سے پہلے ویڈیو میں ہم نے تفصیل کے ساتھ نہرو رپورٹ پر بات کی تھی, دوبارہ سے ادھر اس پر تھوڑا سا بات کر لیں گے. نہرو رپورٹ 1928 میں ایک 9 ممبر کمیٹی نے بنائی تھی جس کے سربراہ موتی لال نہرو تھے. اس رپورٹ نے برٹش گورنمنٹ کو کنسٹیٹیوشنل پروپوزلز دی تھی, لیکن جو سفارشات یا ریکمنڈیشن انہوں نے دی تھی وہ ٹوٹلی اگینسٹ دا انٹرسٹ آف دا مسلم تھی, وہ مسلم مخالف سفارشات تھی. کنسٹیٹیوشن سے زیادہ وہ مسلم یا اینٹی مسلم پروپوزلز تھی. In 1928, Congress formed a committee to give recommendations for the future constitution of India, United India, which is known as Nehru Report. 1928 میں ایک کمیٹی بنی تھی جس کے سربراہ موتی لال نہرو تھے. انہوں نے جو متحدہ ہندوستان تھا اس کی کنسٹیٹیوشن میکنگ کے لیے گورنمنٹ کو کچھ ریکمنڈیشن یا سفارشات دی. وہ سفارشات یہ تھی, دس گیو اٹس رپورٹ وچ سیز, جو رپورٹ بنی تھی کمیٹی نے جو رپورٹ بنائی تھی, اگرچہ باتیں بہت ساری ہوئی تھی لیکن خاص بات یہ تھی. ایک فرسٹ نمبر ہے ان ٹو سیپریٹ الیکٹوریٹ سسٹم, سیپریٹ الیکٹورل سسٹم کا خاتمہ کر دو.
جو جداگانہ انتخابات کا مطالبہ ہے مسلمانوں کا اس کو ختم کرو جو پہلے سے 1909 میں منظور ہوا تھا یا جو 1916 کے لکھنؤ پیکٹ میں بات مانی گئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے لکھنؤ پیکٹ جو مسلمانوں کے ساتھ لکھنؤ پیکٹ کیا تھا، ایک معاہدہ ہوا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی کوششوں سے کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان لکھنؤ میں۔ اس کی وجہ سے محمد علی جناح کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کا ٹائٹل بھی ملا تھا۔ اس جو لکھنؤ پیکٹ تھا اس کو بھی ختم کیا، یعنی اس طرح ختم کیا کہ جو کچھ انہوں نے لکھنؤ پیکٹ میں بات مانی تھی ان سے وہ منحرف ہو گئے، انکار کیا کانگریس نے۔ اٹ لمیٹڈ دا نمبر آف سیٹس فار مسلم ان سینٹرل اسمبلی۔ مسلمانوں کا ایک مطالبہ ہمیشہ سے تھا کہ ہمارے لیے سینٹرل اسمبلی میں 1/3 ایک تہائی یا 33% سیٹیں وہ ریزرویٹ کر لو۔ کانگریس اس سے بھی منحرف ہو گئی اور انہوں نے 25% یا 1/4 حصہ دینے کا اس میں ریکمینڈ کیا کہ اتنے ان کو سیٹ دے دو۔ تو اس طرح بھی مسلمانوں کی جو مفادات تھی اس کے برعکس انہوں نے بات کی۔ دس رپورٹ فردر انہینس دا آئیڈیالوجی آف پاکستان۔ تو اس رپورٹ سے بھی یہاں مسلمانوں نے محسوس کیا کہ ہمارے ساتھ تو یہ متحدہ ہندوستان میں ناانصافی کر رہے ہیں، ہمارے مفاد کے برعکس بات کر رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں نے سوچا کہ ہم اپنے لیے الگ وطن کا جو مطالبہ ہے اس کو، یعنی مسلمانوں کے ذہن میں الگ وطن کا مطالبہ بیٹھ گیا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی جو نہر رپورٹ تھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کے لیے ایک راہ انہوں نے متعین کی، یا اس طرح آئیڈیالوجی آف پاکستان مزید آگے بڑھتی گئی۔ جو کانگریس مسلمانوں کے خلاف جاتی تھی نہرو رپورٹ کی صورت میں، یا جو کانگریس کا اور طرح کا کردار تھا، تو آئیڈیالوجی آف پاکستان وہ اور پختہ ہوتی گئی، یعنی کانگریس کا منفی رویہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کو مزید کنسولیڈیٹ کرتی جا رہی تھی۔ اب نمبر 5 ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے لاہور ریزولوشن کا 1940 کا۔ یہ وہ فائنل پوائنٹ ہے کہ جہاں پر آئیڈیالوجی آف پاکستان جو پہلے ذہنوں میں تھی، دلوں میں تھی، سوچوں میں تھی، امنگوں میں تھی، خواہشات میں تھی، خوابوں میں تھی، اب کھل کر وہ سامنے آ گئی اور مسلمانوں نے برملا یعنی واضح طور پر اس کا اظہار کیا کہ ہمیں الگ وطن دے دو۔ پہلے جو آئیڈیالوجی تھی اس کا تو کھل کر اظہار کبھی اتنا نہیں ہوا تھا، بس بعض مواقع پر ہوا تھا، جس طرح کہ 1930 میں ہوا تھا یا 1938 میں جو سندھ برانچ نے کیا تھا، لیکن اب پوری جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان تھے وہ لاہور میں گیدر ہوئی قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں، انہوں نے کھل کر کہا، مسلم لیگ نے پوری جنوب ایشیا کے مسلمانوں کی طرف سے آواز لگائی کہ ہمیں الگ وطن دے دو۔ یہاں سے آئیڈیالوجی آف پاکستان پوری طرح واضح طور پر نظر آئی، بات کھل کر ہوئی اور 1947 میں پھر پاکستان بن گیا۔ تو یہ جو ایولیوشنری سٹیج میں ہمارا 5th پوائنٹ پہ یہ سب سے اہم پوائنٹ ہے لاہور ریزولوشن 1940۔ On 23rd March 1940, Muslim introduced a resolution which was later came to be known as Pakistan Resolution 1940 کو 23rd March 1940 کو منٹو پارک اقبال پارک لاہور میں 22، 23 اور 24 مارچ 1940 کو ایک اجلاس ہوا تھا۔ مسلم لیگ کا 27واں سالانہ اجلاس تھا، 27 اینول سیشن تھا، جس میں تقریباً 1 لاکھ مسلم جو پارٹیسپینٹس تھے پوری سب کانٹیننٹ سے وہ آئی تھی۔ مسلم لیگی ورکرز بشمول و خواتین بھی تھی، جن میں نمایاں نام بیگم مولانا محمد علی جوہر ہے وہ آئی تھی۔ یہاں پر 23 مارچ کو ایک قرارداد پیش کیا گیا جس کو شیر بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کیا اور جس کی سٹیج پر موجود مسلم لیڈر نے تائید کی، سپورٹ کیا۔ تو یہ جو لاہور ریزولوشن ہے یہ بھی آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ایولیوشن میں ایک نمایاں پوائنٹ ہے، ایک نمایاں ایونٹ ہے۔ اور یہ بھی بات بتاتے چلے کہ جو 1940 کا ریزولوشن تھا اس کو مسلم نے لاہور ریزولوشن کا نام دیا تھا، بعد میں انڈین پریس نے آئی جو ہندو پریس تھے انہوں نے اس کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا اسی نام کو کہ بس ٹھیک ہے اگر یہ پاکستان ریزولوشن ہے تو بس ٹھیک ہے ہم بھی اس کو پاکستان ریزولوشن ہی کہیں گے۔ In this resolution, the Indian Muslim demanded the establishment of a separate Islamic state in India۔ اس قرارداد کے ذریعے سے برصغیر کے مسلمانوں نے یا ہندوستان کے مسلمانوں نے ہندوستان میں ایک الگ آزاد مسلم ریاست کا مطالبہ کیا تھا اور اس کے لیے جگہ بھی مقرر کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو نارتھ ویسٹرن انڈیا ہے اور ایسٹرن انڈیا ہے وہاں پر جو مسلم میجورٹی ایریاز ہے، یعنی جو بنگال کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو نارتھ ویسٹ میں پنجاب ہے، سندھ ہے، KPK ہے یا جو پہلے NWP تھا بلوچستان ہے، ان کو امالگمیٹ کرے، یکجا کرے اور ایک انڈیپینڈنٹ اور سیپریٹ مسلم اسٹیٹ اس کو بنایا جائے جو مسلمانوں کی آخری تقدیر ہے۔
Thus, the journey was completed from two nation theory to ideology of Pakistan. بس جو سفر دو قومی نظریے کی صورت میں وہ شروع ہوا تھا وہ جا کے آئیڈیالوجی آف پاکستان پر ہی ختم ہوا. جو 1867 کو جو جرنی یا جو سفر شروع ہوا تھا وہ 1940 کو جا کر آئیڈیالوجی آف پاکستان پر رک گیا, اور آئیڈیالوجی آف پاکستان نے پھر 7 سال کے مختصر عرصے میں پاکستان کی جو شیپ تھی وہ اختیار کیا, پاکستان کی صورت میں وہ ہمارے سامنے نظر آیا. ابھی یہ لاسٹ ہمارے پاس کنکلوژن ہے. پیج نمبر 4 کے اینڈ پر ہمارے اس لانگ کوشچن نمبر 3 کا کنکلوژن ہے, خلاصہ ہے یا جو سمری ہے جو ہم نے کہا اس بات کو دوبارہ سے ادھر سم اپ کرتے ہیں. قائد اعظم said that Pakistan came into being when the first individual of India converted to Islam. قائد اعظم نے یہ بات تحریک پاکستان کے دوران کہی تھی کہ پاکستان اسی وقت وجود میں آیا تھا جس دن پہلا ہندوستانی یا پہلا ہندو وہ مسلمان ہوا تھا. یعنی جو الگ قومیت کی بنیاد پر ہم الگ وطن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو الگ قومیت ہماری اسی دن سے بنی تھی. اب تو ہم 8 کروڑ مسلمان ہیں سب کانٹیننٹ میں, 8 کروڑ نہ بھی ہو, اور جس دن صرف ایک جو پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا ہم اسی دن سے الگ قوم بنے تھے, اور جس دن وہ الگ قوم بنی تھی اس دن ہمارا الگ وطن بھی بننا شروع ہوا تھا. تو پاکستان اسی دن سے بنا تھا جس دن پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا بر صغیر میں. رائٹ فرام دیٹ ڈے دا نمبر آف مسلم انکریزڈ, اسی دن سے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی. اینڈ دیر ایمرجڈ اندر نیشن, اور پھر ایک اور قوم بن گئی, دا مسلم نیشن ان انڈیا, ہندوستان میں مسلمان قوم. History tells that two nation theory evolved in 8th century and reached its culmination in the form of Pakistan ideology. تاریخ بتاتی ہے کہ جو دو قومی نظریہ ہے اگرچہ اس کو تو 1867 کے بعد کہا گیا تھا, اس کا ذکر ہوا تھا, لیکن یہ جو ٹو نیشن تھیوری ہے دو قومی نظریہ ہے یہ اسی دن سے وجود میں آیا تھا جس دن 8ویں صدی میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور یہاں پر مسلم رول کی بنیاد ڈالی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم قومیت جو تھی یہ تعداد پر نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے مذہب پر ہے, مسلمان کم ہے یا زیادہ ہے لیکن یہ الگ قوم ہے, یہ دنیا کے جس بھی خطے میں آباد ہے بشمول سب کانٹیننٹ, تو یہ ایک سپریٹ نیشن ہے. اب دوبارہ سے اس سوال کو ذرا میں سم اپ کرتا ہوں, اس پر بات کرتے ہیں. ہم نے جو کچھ کہا وہ یہ تھا کہ جو ٹو نیشن جو آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے, نظریہ پاکستان ہے, اس کے ارتقاء پر بات کری. ہم نے اس ارتقاء پر بات کی اور یہاں سے بات کا آغاز کیا کہ سر سید احمد خان نے جو ٹو نیشن تھیوری پیش کیا تھا وہ پھر بعد میں جا کر آئیڈیالوجی آف پاکستان پر رکی اور پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے نظر آئی. اس جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ایولیوشن ہے بہت سارے سٹیجز گزرے ہیں, لیکن خاص جو ہے وہ اردو ہندی کنٹروورسی کا ہے, مسلم لیگ فارمیشن کا ہے, نہرو رپورٹ کا ہے, لاہور ریزولوشن کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کانگریس کا تھا وہ بھی اس میں شامل ہے, کانگریس کا بننا, یا جو 1937 کے الیکشن تھے وہ بھی اس میں شامل تھے. بہت سارے واقعات تھے جو آئیڈیالوجی آف پاکستان کی ایولیوشن کے لیے رسپانسبل ہیں. ہم نے مختصراً یہاں اس کا ذکر کیا ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے وہ کس طرح جا کے ٹو نیشن تھیوری سے آئیڈیالوجی پاکستان پر آئی تھی اور پھر 1947 میں پاکستان کی صورت میں ہمارے سامنے آئی تھی. امید ہے آپ لوگوں نے اس سوال کو سمجھا ہوگا. ابھی اس کو دوبارہ سے خود ریوائز کرے, دیکھ لیں, ڈیفیکلٹ ورڈ میننگ کو بھی دیکھ لیں اور لرننگ سٹارٹ کرے. ابھی بڑھتے ہیں اس سوال کی ریٹن ورک کی طرف. آپ لوگ اپنے نوٹ بک اوپن کر لیں, میں طریقہ سمجھاؤں گا مائنڈ میپ سمیت, اور آپ لوگ اپنے نوٹ بک میں ابھی اس کو نیٹ لکھ لو گے. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سوال کو لکھنے کا پیٹرن یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے جو نیٹ نوٹ بک ہے اس میں پیج ریڈی کر لو گے, سیریل نمبر لکھ لو گے ٹاپ پر, کلاس ورک نیٹ پاک اسٹڈی لکھ لو گے اور آج کی ڈیٹ لکھ لو گے. جب آپ لوگ یہ سب کچھ لکھ لو گے نیٹ صاف اور اچھی طریقے سے, پھر سب سے پہلے آپ لوگ لکھیں کویسچن 3, صحیح ہے, کویسچن 3 لکھ لیں. پھر لکھیں مینشن ایولیوشن آف پاکستانز آئیڈیالوجی, یہ کویسچن ہے آپ لوگوں کا, یہ لکھ لو. پھر آنسر کی ہیڈنگ ایک لائن چھوڑے اور آنسر کی ہیڈنگ دے دے. جب یہ ہو جائے پھر پنسل اٹھائے اور کویسچن کو, پھر جو ہم نے کویسچن لکھا ہے اس کو اور آنسر کو, یہ سارے انڈر لائننگ کر لے. انڈر لائننگ ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کا جو پیٹرن ہے جو لکھنے کا وہ پریزنٹیشن بہتر نظر آئے. اب جب آپ لوگ یہ لکھ لو گے پھر فرسٹ پیج ہم سٹارٹ لیں گے مائنڈ میپ کا. جو مائنڈ میپ میں نے آج کے سوال کے لیے ڈرا کیا ہے, آپ لوگ اس بات کو یاد رکھیں کہ جتنے پوائنٹ ہوں گے اسی کے ریلیٹڈ سے آپ مائنڈ میپ میں وہ پوائنٹ کوشش کریں کہ وہ سارے اس میں مینشن ہو, تاکہ وہاں پر ایک طرح کی سمری جو ہے وہ سامنے آ جائے کہ یہ جو سوال ہے ہمارا یہ اس کے مین پوائنٹ ہے مائنڈ میپ کی صورت میں, تاکہ جو
نوٹ بک دیکھنے والا ہے یا پیپر دیکھنے والا ہے آپ لوگوں کا، وہ یہ سمجھ جائے کہ اس اسٹوڈنٹ کو پتہ ہے کہ اس سوال کا اہم حصہ یہ ہے اور اس کو ساری باتیں معلوم ہیں، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے مائنڈ میپ جو ہے وہ ڈرا کیا ہے تاکہ آئیڈیا جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے. لیکن مائنڈ میپ جو ہے وہ صحیح طرح سے نیٹ سے اچھا سا بنائے تاکہ اس کا امپریشن جو ہے وہ بہتر پڑے. ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ مائنڈ میپ ڈرا کریں اور اس کا منفی اثر پڑے اور آپ کی مارکس کی ڈیڈکشن ہو. تو مائنڈ میپ ہم مارکس کو گین کرنے کے لیے ڈرا کرتے ہیں، نہ کہ ہماری جو مارکس ہے اس پر منفی اثر ڈالے. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ مائنڈ میپ اچھا ہو، نیٹ ہو اور جو اس میں ہم لکھ رہے ہیں وہ کریکٹ ہو. اس کو دیکھیں ذرا، یہ مائنڈ میپ ہے، اس کو میں نے ڈرا کیا ہے. آپ لوگ یہاں سے ایک آئیڈیا اٹھائیے اپنا. یہ ایولیوشن آف پاکستان آئیڈیالوجی ہے، یہ ہمارا مین کویسچن ہے، مین ہیڈنگ ہے. اس کے ساتھ 3 پارٹس میں نے اپ سائڈ پر لکھے ہیں، اوپر کی طرف 3 پوائنٹس ہے. 6 ٹوٹل پوائنٹ ہیں ہمارے اس کویسچن میں، تو میں نے 3 اوپر لکھے ہیں. رول آف سر سید، اردو ہندی کنٹروورسی 1867 کا لکھا ہے میں نے. ایک اردو ہندی کنٹروورسی 1867 کا لکھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ 1906 کا یہ لکھا ہے. پھر لکھا ہے نہرو رپورٹ 1928 کا لکھا ہے، الیکشن آف 1937 اور لاہور ریزولوشن 1940 کا. 3 پوائنٹس میں نے ادھر لکھے ہیں اور 3 پوائنٹس اوپر کو لکھے ہیں. یہ 6 ٹوٹل ہمارے کویسچن کے مین پوائنٹس ہیں، ہیڈنگ ہے. یہاں پر اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ایک طرح کی جو سمری ہے اپنی کویسچن کی وہ پیش کی ہے کہ ہماری کویسچن میں جو انکلوڈ ہے وہ ادھر ہے. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ جب آپ لوگ مائنڈ میپ ڈرا کرو گے تو پھر آپ کو اپنا جو آنسر ہے اس کے لکھنے کے دوران یہ آپ کو مشکل نہیں ہوگی کہ کون سے ہیڈنگ ہے. آپ لوگ پھر بھولیں گے نہیں، جلدی سے یہاں سے دیکھو گے اور پھر وہاں ہیڈنگ دو گے اور اپنی جو رائٹنگ ہے اس پر آگے کنسنٹریٹ کرو گے. تو جب آپ لوگ اس کو ادھر لکھ لو گے تو اس طرح آپ کے لیے بھی ایک ایگزام میں آسان ہو جائے گا. پھر آپ کے لیے پوائنٹس بھول جانا وہ کوئی مسئلہ پھر نہیں ہوگا. یہاں سے آپ اپنے پوائنٹ دیکھو گے اور وہ ہیڈنگ لکھتے جاؤ گے اور ایکسپلین کرتے جاؤ گے ریٹن ورک کے ذریعے سے. تو اس لیے بھی ایک ضروری بات ہے. دوبارہ سے اس کو ذرا دیکھ لیں. اچھا دوبارہ سے دیکھ لیں، یہ ٹاپ کی 3 پوائنٹ ہے، ان کو دیکھ لیجیے. ٹاپ کی 3 پوائنٹ مائنڈ میپ کے یہ مین کویسچن ہے ہمارا، اور یہ جو ہے باٹم کے 3 پوائنٹ ہے یا ڈاؤن سائڈ پر جو 3 پوائنٹ میں نے لکھے ہیں مین، وہ اس میں انکلوڈ ہے. تو یہ آپ کا مائنڈ میپ ہے. آپ بھی کوشش کریں اس کو ایڈاپٹ کریں، اسی کے طریقے پر لکھ لیں تاکہ جو آپ کا کویسچن ہے وہ صحیح طریقے سے اور ویل پریزنٹڈ ہو. اب آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ پیج پر. ہم جو فرسٹ ہیڈنگ ہے وہ لکھ لیں گے اور وہاں سے آپ لوگ آئیڈیا اٹھا لو گے کہ کس طرح ہم اپنے نوٹ بک میں ریٹن ورک کریں گے. اچھا جی، نیکسٹ پیج آپ لوگ ریٹن ورک کے لیے ریڈی کر لو گے. مائنڈ میپ کے اگلے پیج پر سیریل نمبر، کلاس ورک پاکستان اسٹڈیز کا اور جو ڈیٹ ہے وہ لکھ لو گے. ڈیٹ لکھ لو گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگ انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دے دو گے. انٹروڈکشن کی ہیڈنگ دینے کے بعد آپ باقاعدہ سے جو ریٹن ورک ہے جو اس کے ہیڈنگ کے نیچے ہے وہ سٹارٹ کر لو گے. اچھا اسٹوڈنٹ، انٹروڈکشن وغیرہ کی جو ہیڈنگ ہے سب کو انڈرلائن کر لو گے. پھر جو ریٹن ورک ہے وہ سٹارٹ کر لو گے. جو فرسٹ ہمارے نوٹ میں پیراگراف ہوگا وہ آپ لوگ ادھر لکھ لو گے. جو اس میں امپورٹنٹ نیم ہے یا جو ڈیٹ وغیرہ ہے، پلیسز وغیرہ کے نیم ہے، وہ آپ لوگ ہائی لائٹ لکھ لو گے بلیو یا بلیک مارکر سے، تاکہ آپ لوگ کی جو رائٹنگ ہے وہ زبردست سا یا اچھا سا نظر آ جائے، تاکہ جو دیکھنے والا ہے اس کو پتہ چل جائے کہ اسٹوڈنٹ نے محنت کی ہے اور اسٹوڈنٹ کا ہر کام جو ہے وہ پرفیکٹ ہے. نہ صرف یہ کہ مائنڈ میپ بنایا ہے بلکہ انڈر لائننگ وغیرہ بھی کی ہے، رائٹنگ بھی اچھی کی ہے، تاکہ آپ لوگ دوسروں کے سامنے اپنی جو ورک ہے اس کو اچھی طریقے سے پریزنٹ کرے گی. اس کا اچھا امپریشن پڑتا ہے اور پھر یہ مارکس کی گیننگ کے لیے اچھا یا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جب آپ لوگ یہ پیراگراف کمپلیٹ کر لو گے نیٹ سا، اس میں بھی یہ 2 جو میں نے ہائی لائٹنگ کی ہے، اگلا جو ہیڈنگ ہے ایکسپلینیشن کا وہ لکھ لو گے، انڈر لائن کر لو گے. پھر وہاں پر بھی تفصیل لکھ لو گے. پھر نیکسٹ جو ہیڈنگ ہوگی وہ لکھ لو گے، اس کو بھی انڈر لائن کر لو گے. پھر وہاں پر بھی جو امپورٹنٹ ڈیٹس ہیں، نیم ہے، جو بھی ہے وہ آپ لوگ مارکرس ہے جو بلیو یا بلیک ہے اسے ہائی لائٹ لکھتے جائے. اور اس طرح جتنے بھی پیجز پر یہ آنسر جو ہے وہ آئے گا تو سارے پیجز ریڈی ہو،
سارے پیجز پر انڈر لائننگ ہو اور سارے جو امپورٹنٹ جو ورڈ ہے ہر پیراگراف میں ایک ہے یا دو ہے یا کم از کم ایک پیج میں آپ کے 3-4 جو ورڈ ہے وہ ہونی چاہیے ہائی لائٹڈ۔ ہماری پیرنٹس سے ریکویسٹ ہے کہ جو طریقہ ہم سمجھا رہے ہیں اسی کے مطابق اپنے بچوں کو بٹائے اور ان سے یہ جو ورک ہے یہ نیٹ نوٹ بک میں کروائے، مائنڈ میپ بھی ڈرا کرے، آپ لوگ بھی ان کی ہیلپ کیجیے، اور جو مائنڈ میپ ہم نے ڈرا کیا ہے وہ یا جو کوئی اور آپ کے بچوں کو آتا ہو اچھا سا اپنے آئیڈیا کے مطابق یا کہیں سے انہوں نے دیکھا ہو تو وہ ڈرا کر سکتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ان میں جو سارے پوائنٹ ہے وہ موجود ہو۔ تو مائنڈ میپ ڈرا کرے، ساری جو انڈر لائننگ وغیرہ ہے وہ کرے، اچھا لیکن نیٹ لکھے، پیجز ریڈی ہو، اور جو امپورٹنٹ اس میں ورڈ ہے وہ ہائی لائٹڈ لکھے ہو۔ تو یہ طریقہ ہے ریٹن ورک کا۔ آج کا جو ہمارا کویسچن ہے لانگ کویسچن نمبر 3 وہ بھی آپ بس دیکھ لیں، سمجھ لیں نوٹس میں، پھر اس کے بعد نوٹس اٹھائے اور پھر وہاں سے اپنی نیٹ نوٹ بک میں لکھے، تاکہ آپ لوگ جب آ جائے تو آپ اس کام سے فری ہو، نہ کہ پھر آپ آ جائے اور ہم بار بار کہیں کہ میرے نوٹ بک ادھر ہے انکمپلیٹ ہے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ لوگ ٹائم لی اپنے نوٹ بک کو کمپلیٹ کریں، تاکہ آپ جو آئیں گے تو ہم فوراً اس کو پھر کلاس میں فرسٹ یا سیکنڈ ڈے کو چیک کریں گے۔ انشاءاللہ چیکنگ ہم فرسٹ ڈے سے سٹارٹ کریں گے، تو آپ لوگوں کے پاس نوٹ بک سب کچھ موجود ہو اور کمپلیٹ ہو، پورا ہو، تاکہ پھر ہم اس کے بعد جلدی سے جب آپ اسکول آئیں گے تو ٹیسٹ وغیرہ کنڈکٹ کریں، تو آپ نے لرننگ بھی کی ہو اور ریٹن ورک بھی کمپلیٹ کیا ہو۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہمارا آج کا جو ویڈیو ہے پسند آئے گا۔ اس کو دیکھ لیں، ڈاؤن لوڈ کریں، اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، اور ہمیں اپنے رائے سے اپنے کمنٹ کے ذریعے سے آگاہ کریں۔ اس سوال کو دیکھ لیں اور جو ڈیفیکلٹ ورڈ میننگ ہے وہ اپنے جو نوٹس ہیں اس پر لکھ لیں۔ تھینک یو۔